إنما بعثت معلما صدق رسوله النبي الأمي الكريم وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا صدقہ شکر ہے کہ جس نے اس خوبصورت گھر میں اپنا اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج 29 کی معدود ساتھی ہے اور رجب کا ماہ مقدس طلوع ہونے والا ہے۔ جب بھی ماہ رجب طلوع ہوتا تو حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کی سعادت نصیب فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا شدت سے انتظار فرماتے، اس کے لیے دعائیں فرماتے، تو ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ماہ رمضان کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور جو رمضان ہے وہ میری گناہگار امت کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ماہ رجب کی اور ماہ شعبان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ رجب میں اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ پورے سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے تھے جتنے روزے ماہ رجب کے اور ماہ شعبان کے رکھتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، رجب کا مہینہ ہے، اس کے علاوہ ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ان ماہ مقدس میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور پیارے حبیب علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا اعلان کیا ہے کہ سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیات آج ہم قرآن پاک سے سماعت کریں گے اور اس کا آسان سا مفہوم میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ المؤمنون کی پہلی آیت ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک اہل ایمان کامیاب ہوں گے، بے شک جو ایمان والے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ ایمان جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو
اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ایمان کی دولت جو ہے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا سرمایہ ہے، کامیابی کا راز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ افلاح المؤمنون، بے شک تحقیق کے اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے جو ایمان والے کامیاب ہیں ان کامیاب لوگوں کی اللہ رب العزت نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان کا کریکٹر بیان فرمایا ہے، ان کا کردار بیان فرمایا ہے، ان کی کچھ صفتیں بیان فرمائی ہیں، ان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں کہ جن خوبیوں کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ المؤمنون کی جو پہلی 10 سے 11 آیات ہیں، ان 10-11 آیات میں ایمان والے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور وہ ایمان والے بندے جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے سب سے پہلی نشانی ان کی بیان فرمائی، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع سے کام لیتے ہیں، خشیت الہی سے کام لیتے ہیں۔ نماز کے اندر جو خشیت ہوتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری خشیت ہوتی ہے اور ایک باطنی خشیت ہوتی ہے۔ ظاہری خشیت تو یہ ہے کہ انسان آداب نماز کو ملحوظ احاطہ رکھے، ارکان نماز کو اچھی طرح سے ادا کرے، اس کی نظر جائے نماز سے ادھر ادھر نہ بھٹکے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی کسی کو دیکھ رہا ہے۔ نماز کے اندر جو ظاہری کیفیت ہے اس کو بھی برقرار رکھے، اور باطنی خشیت کا نام یہ ہے کہ اس کا دل بھی اللہ رب العزت کی ذات سے معلق ہو۔ وہ جو لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کا دل اس لفظوں کی تصدیق کرتا ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں، میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اہل ایمان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، ان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشیت الہی سے کام لیتے ہیں۔ وہ ظاہری طور پر بھی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور باطنی طور پر بھی ان کی کیفیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی اور کامیاب لوگوں کی یہ سب سے پہلی نشانی بیان فرمائی۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں، جو اس دنیا میں بھی فلاح کو حاصل کر لیتے ہیں، آخرت میں بھی فلاح کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کی تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشیت سے کام لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بندہ مومن جو کامیاب ہے وہ پکا نمازی بھی ہوا کرتا ہے، وہ صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے۔ تو جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو یہ دولت عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں ظاہری خشیت بھی اپناتا ہے، باطنی خشیت بھی اپناتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس شخص کی جو پہلی نشانی مقرر فرمائی ہے جو ایمان والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور میرے ایمان والے بندوں کی، میرے کامیاب لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بچتے ہیں، جس کام سے انسان کا مقصد ہی نہیں، جس عمل سے مسلمان کا لینا دینا نہیں، بندہ مومن اس عمل سے بھی بچتا ہے، فضول اعمال سے بچتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے یہ ایک ہی چیز کافی ہے، یعنی اس شخص کا اسلام بہت اچھا ہے، وہ شخص بڑا اچھا مسلمان ہے کہ جو شخص
فضول کاموں سے پرہیز کرتا بچتا ہے۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی اسلام کا حسن اس بات میں ہے کہ انسان فضول چیزوں کو ترک کرتے ہیں، فضول باتوں کو ترک کرتے ہیں، فضول محفلوں کو ترک کرتے ہیں، فضول گفتگو سے پرہیز کرے۔ تو انسان کے اسلام کی خوبصورتی اور حسن اسی بات میں ہے کہ انسان فضول کاموں سے بچتا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی اور کامیاب لوگوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے دوسری نشانی یہ ہے، پہلی نشانی جو یہ بیان فرمائی کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشیت سے کام لیتے ہیں۔ ظاہری خشیت بھی ان کے پاس ہوتی ہے، باطنی خشیت بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اور دوسری نشانی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ والذین ھم عن اللغو معرضون، کہ وہ فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، لغو باتوں سے بچتے ہیں۔ ہر ایسا عمل جس سے نہ خود اس کو فائدہ ہے، نہ دوسروں کو فائدہ ہے، نہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، تو وہ ایسے کاموں سے بچتا ہے، ایسی قباحتوں سے بچتا ہے، ایسے معاملات سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے کہ جن معاملات کے کرنے سے اس کو فائدہ تو نہ پہنچے، لیکن ہو سکتا ہے کسی نہ کسی موقع پر اس کو نقصان ضرور پہنچ جائے۔ تو بندہ مومن فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت بتائیں اور کچھ ایسی چیز بتائیں کہ جو نجات کا ذریعہ ہوگا۔ نجات کن کاموں میں ہے، نجات کیسے حاصل ہوگی، کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو روکو، فضول باتوں سے، فضول گفتگو سے، نازیبا کلمات سے، بدگوئی سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو زبان کو روکو، اس میں تمہاری نجات ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی تم اپنی جو ہے وہ ادھر ادھر نہ بھٹکو، اپنے گھر کے معاملات میں دلچسپی لینے والے ہو، اپنے گھر کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والے ہو۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ، اپنے گناہوں پہ آنسو بہاؤ۔ نجات انہی تین چیزوں میں ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو، خاموش رہو، گھر والوں کی دیکھ بھال کرو، خیال رکھو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پہ آنسو بہاؤ، اسی میں نجات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی جو دوسری نشانی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ والذین ھم عن اللغو معرضون، کہ میرے کامیاب بندوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے بچتے ہیں، وہ لاجانی باتوں سے بچتے ہیں، وہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ جن کا نہ اسلام میں کوئی عمل درد ہے، نہ اس کی ذاتی زندگی میں کوئی عمل درد ہے، اور نہ دوسروں کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا۔ کتنے ہی فضول اعمال ہیں جن میں ہم گرے ہوئے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے، اتنی لاپرواہی، اتنی بے خبری کے ساتھ ہم راہ چلتے ایسی فضول حرکتیں کر دیتے ہیں جن کا ہم سے مطلب ہی نہیں۔ محفل میں بیٹھے زیر لب یا ابو کی حرکت سے ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہم نے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم انسان جو ہے وہ تربیت قبول کرنے والا ہوتا ہے، انسان دوسروں کی تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور خود تربیت قبول کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اور وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص عقل مند ہے، وہ دانش مند انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کی اصلاح تو خود کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذات کی اصلاح خود کرتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کی اصلاح بھی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین ھم عن اللغو معرضون، میرے بندوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے بندوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، کہ میرے بندے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ روکتے نہیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔
مال کی زکات دیتے ہیں، اپنے بدن کی زکات دیتے ہیں، اپنے اعمال کی زکات دیتے ہیں۔ زکات کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ تو یہاں پہ یہ جو زکات کے دو معنی ہیں، ایک تو مال کی زکات دینا اور دوسرا اپنے عمل کی زکات دینا۔ مال کی زکات دینے کا مقصد مطلب تو یہ ہے کہ انسان پہ اللہ رب العزت نے جتنی مقدار ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، تو جتنی مقدار میں اللہ رب العزت نے اس کے اوپر مالی نصاب کے اوپر زکات واجب کی ہے، وہ شخص زکات کو ادا کرنے والا ہے۔ اور بدنی زکات یہ ہے، اعمالی زکات یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو پاک کرنے والا ہے۔ جب ایک انسان مال سے زکات ادا کرتا ہے تو وہ اپنے مال کو شر سے پاک کر دیتا ہے، اور جب انسان اپنے عمل سے زکات ادا کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نشانی بیان فرمائی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ میرے بندوں کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ زکات ادا کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ زکات مالی طور پہ ہو، اور چاہے وہ زکات بدنی طور پہ ہو، اور چاہے وہ زکات اعمالی طور پہ ہو۔ انسان عمل سے زکات ادا کرے، اپنے افعال کو جو ہے وہ پاک کرتا رہے، اپنے کاموں کو پاک کرتا رہے، اپنے مال کو پاک کرتا رہے، اپنے بدن کو پاک کرتا رہے، یہی اس کی زکات ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، والذین هم لفروجہم حافظون، اور میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرف گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ فضول کاموں سے بچنے والے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے حیائی سے بچنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرف گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، مگر ہاں ان کی جو شریف بیویاں ہیں یا جو شریعت نے ان کو لونڈیوں میں اجازت دی ہے، وہ ان کے علاوہ کسی کے ساتھ ایسا عمل نہیں کرتے کہ جن سے ان کے کردار کے اوپر بے حیائی کا دبا رکھتا ہوا۔ وہ ہمیشہ اپنی شرف گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاک دامن رہتے ہیں، خود بھی پاک دامن رہتے ہیں، دوسروں کو بھی پاک دامن رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص جو مجھے زبان کی حفاظت کی گواہی دے دیتا ہے، اور وہ شخص جو مجھے شرف گاہ کی حفاظت کی گواہی دے دیتا ہے، میں محمد عربی اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 برس کی زندگی اس دنیا میں گزاری ہے۔ جو ظاہری زندگی ہے وہ 63 برس کی زندگی ہے۔ ان 63 برس میں سے 40 برس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ و نصیحت نہیں فرمائی، بلکہ لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا۔ 40 سال تک اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اللہ رب العزت کی توحید بیان نہیں فرمائی، لوگوں کے سامنے یہ اعلان نہیں کیا کہ خدا ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ 40 سال اللہ کے محبوب نے ایک اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ اللہ کے محبوب نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا، اور 40 سال گزرنے کے بعد اللہ کے محبوب نے جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا، ان کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا، ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کو پیش کیا، تو پھر اس 40 سال کے چلے کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ وہی لوگ جو ایک روپے کی خاطر ایک دوسرے کے کبے جو ہے وہ اڑا دیا کرتے تھے، اپنے بھائی کی گردنیں کاٹ دیا کرتے تھے، اللہ کے محبوب کی نگاہ کرم سے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص تربیت سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کر کے اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھ کے پھر اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی۔
تو جو اسلام ہے، اسلام کا حسن اسی بات میں ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا رہتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ان کی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ان کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کئی مقامات پر ایسی آیات ہمارے سامنے قرآن پاک کی آتی ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے، اپنے بندوں کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ جیسا اسلوب، جیسا کردار، جیسا طریقہ تربیت قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس خوبصورت طریقے کو اللہ کے محبوب نے اپنے اصحاب کے سامنے بیان فرمایا۔ اسی خوبصورت طریقے کو اللہ کے محبوب نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ یہ کتنا خوبصورت انداز تربیت ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ میرے کامیاب بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت اتنا دلکش تھا کہ اپنے پاس بیٹھنے والے اصحاب کو اتنی خوبصورت جملے کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی کہ میرے صحابہ، میں محمد عربی اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت کی گواہی دے دے، حفاظت کی ضمانت دے دے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، زبان پکڑ کے فرمایا، جو شخص مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، جو شخص مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں محمد عربی اس کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ یہ انداز تربیت ہے، یہ حضور کا گفتگو کرنے کا خوبصورت انداز ہے۔ اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تربیت کتنے اچھے انداز سے کیا کرتے ہیں، یہ حضور کا انداز تربیت ہے۔ مگر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ لیکچر کی کمی نہیں ہے، تبلیغ کی کمی نہیں ہے، واعظ و نصیحت کی کمی نہیں ہے، محافل کی کمی نہیں ہے۔ نت نئے جو ہے وہ اسکالرز آپ کے سامنے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، آپ لوگ ان کو فالو بھی کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو اتنی شدت ہوتی ہے کہ ان کے نام پہ ہم مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ کے موقع پر ایک بات کہی تھی کہ ہم لوگ شخصیت پرست ہوتے ہیں، شخصیت شناس نہیں ہوتے۔ شخصیت پرستی ہماری اتنی ہوتی ہے کہ ہم اس شخص کے لیے کٹ بڑھنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی کہی ہوئی باتوں کو نہیں مانتے۔ شخصیت شناسی یہ ہوتی ہے کہ جس کی ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہمارا تعلق ہے، جس سے ہمارا رشتہ ہے، ہم اس شخصیت کی حقیقت کو جانتے کتنا، ہم نے اس سے حاصل کیا کیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کون سی نصیحتیں ہمیں کی ہیں، کون سی وصیتیں کی ہیں، ان کا طرز زندگی کیسا تھا، ہم نے ان کو کتنا جانا ہے، وہ صبح کیسے کیا کرتے تھے، ان کی راتیں کیسے بسر ہوتی تھی، ان کے دن کیسے گزرتے تھے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں جاننے کی کوشش کی۔ ہاں، ہم شخصیت پرست ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں سے بس عقیدت ہے، ہم اس کے لیے کٹ بڑھنے کو تیار ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس ہستی سے محبت کرتے ہیں، جس کے ہم فالوور ہیں، ہم اس ہستی کے بارے میں جانتے کتنا ہیں۔ ہمارے اندر افراط و تفریط، کمی اور زیادتی کتنی آ جاتی ہے کہ ہم لوگ جس سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم اپنی انا بنا لیتے ہیں، اپنی ضد بنا لیتے ہیں، اور پھر اس انا اور ضد میں ہم ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے الفاظ، ایسی ایسی قدورتیں اور بعض اوقات ایسی ایسی نازیبا کلمات نکال دیتے ہیں کہ جو اسلام کی کسی اور ہستی کو متاثر کرنے والی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم آنے والی نسل کو کس نہج پہ ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ ہماری علم میں نہیں ہوتا، ہمیں اتنی بے خبری ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، شدت پسندی سے، انتہا پسندی سے اپنے آپ کو نکالیں، افراط و تفریط سے نکالیں۔ اسلام کا مزاج اعتدال والا ہے، اسلام ہمیں معتدل رہنا سکھاتا ہے، اعتدال کا رویہ ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون،
میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے وہ اپنے شرفگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، ہاں مگر جو ان کی شرعی بیویاں ہیں، وما او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور جو ان کی شرعی لونڈیاں ہیں، آج تو وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے لیکن اس کی قبل زمانے میں اس کی اجازت تھی، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ اپنی ازواج سے اور اپنی شرعی لونڈیوں سے یہ خواہش نفس پورا نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے، جو اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپناتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت کی حدوں کو توڑنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، میرے بندے ایمانت دار بھی ہوتے ہیں اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کی جو ایمانت دار نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں، جو ایمانت دار نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی کامیاب بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ میرے بندے ایمانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کی پاسداری بھی کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور میرے بندے نماز ادا بھی کرتے ہیں اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہاں یحافظون کا مطلب یہ ہے بعض اوقات انسان ہوتا نمازی ہے لیکن اپنے کسی اعمال سے اپنی نمازوں کو ضائع کر رکھتا ہے، تو بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو اپنے روزوں کو بچا کے رکھتا ہے، وہ نیک عمل جو کرتا ہے پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شیطان کئی وسوسوں کے ساتھ کئی طریقوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آزمانا چاہتا ہے، لیکن بندہ مومن کے پاس اللہ رب العزت نے اس کو دلی بصیرت بھی عطا کی ہوتی ہے، ظاہری بصیرت بھی عطا کی ہوتی ہے، اور باطنی بصیرت کا نور بھی اس کے سینے میں ہوتا ہے۔ وہ شخص دیکھ لیتا ہے کہ میں نے اپنے اعمال کو کس طریقے سے بچانا ہے۔ بعض اوقات انسان ہوتا نمازی ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن کسی کی غیبت کر کے اپنے عمل ضائع کر دیتا ہے، کسی کو گالیاں دے کے اپنے عمل ضائع کر دیتا ہے، کسی کے خلاف الزام لگا کر اپنا عمل ضائع کر دیتا ہے۔ تو ہم تو ویسے ہی ہمارے پاس تو اعمال ہے ہی نہیں، تو ہم کون سا عمل لوگوں کو دیں گے، ہم کون سا عمل ضائع کروائیں گے؟ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زبان کو بہتان تراشی سے، غیبت سے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اتنی چھوٹی باتیں ہیں ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ چھوٹی باتیں ہمارے بڑے بڑے اعمال کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے اعمال ہمارے لے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے نام اعمال میں روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہوگی، لیکن اس شخص کو نام اعمال میں کچھ بھی نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس شخص نے فلاں بندے کی غیبت کی تھی، اس کی نمازیں اٹھا کے اس کو دے دو، اس کے روزے اٹھا کے اس کو دے دو، اس کے حج اٹھا کے اس کو دے دو، اور اگر پھر بھی حساب پورا نہیں ہوتا تو اس کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے نام اعمال میں داخل کر دو۔ ہم اتنی لاپرواہی سے، بے خبری کے ساتھ اپنی زبانیں چلاتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک صحابی نے عرض کی نا یا رسول اللہ مجھے کوئی نجات کا راستہ بتائیں، کامیابی کا راستہ بتائیں، نجات کس بات میں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، ان 3 باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ اللہ رب العزت نے آ کے ارشاد فرمایا، یہ ساری نشانیاں بیان فرما دی، فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی میرے بندے وارث ہیں۔ یا باری تعالیٰ کس کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ میرے بندے جنت الفردوس کے وارث ہیں، میں ان کو جنت الفردوس عطا کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے، اللہ کے نبی جب بھی دعا فرمایا کرتے تو فرمایا کرتے یا باری تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ آج ہمارے کچھ نادان بھائی اسٹیجوں کے زینت بن کے وہ جنت سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں جنت نہیں چاہیے، بھائی ہمیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں تربیت فرمائی ہے، اللہ کے نبی فرمایا کرتا جب بھی خدا سے مانگو جنت الفردوس مانگا کریں۔ اس لیے ہم اللہ کے محبوب کی بات مانیں یا آج کے کسی شاعر کا قصہ کہانی پڑھ کے اس کی بات کو تسلیم کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، دعا اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں، حدیث سے مضبوط کریں۔ ہم کتنے سوال لوگوں سے
غیر معمولی سوال اور نازیبا سوال ہم پوچھتے رہتے ہیں. تو کبھی ہم کسی عالم دین سے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، کبھی کسی نماز کے بعد مجھ سے بھی آ کے پوچھیں کہ ہمیں نماز کا طریقہ بتا دیں، ہمیں آ کے زکوٰۃ کے مسائل بتا دیں. ہم کبھی اس بات کا اظہار تو کریں، ہم کبھی تربیت لینے کی کوشش تو کریں، ہم کبھی اس قابل اپنے آپ کو سمجھے تو صحیح کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، ہم نے کتنا سیکھا. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دعا اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن فہمی عطا فرمائے.